أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يتبع أكثرهم إلا ظنا اور نہیں پیچھے لگتے ان میں سے اکثر مگر گوئے گمان کے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا یقیناً گمان حق کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا ان اللہ علیم بما یفعلون یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اس چیز کو جو وہ کرتے ہیں ظن کا معنی قرآن مجید میں کہیں کہیں یقین کے معنی میں بھی ہے، جیسے فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ یہاں ظن کا معنی یقین ہے، لیکن اکثر مقامات پر ظن کا معنی ہے خیال، گمان، اندازہ، اٹکل پچو۔ تو فرمایا کہ ان کی اکثریت صرف اپنے آباء کی تقلید اور پرانی روایات کے پیچھے لگی ہوئی ہے، جو کہ محض خواب و خیال پر مبنی ہے اور اس کے لیے کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ جو خواب و خیال ہے، یہ جو ظن و تخمین ہے، یہ حق کے مقابلے میں کچھ فائدہ دینے والی چیز نہیں ہے۔ حق کو تسلیم کرنا اور ظن کو چھوڑ دینا یہی سیدھا راستہ ہے۔ بعض لوگ خبر واحد کو ظنی حدیث کہہ دیتے ہیں، تو ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جتنی بھی احادیث صحیح سند سے ثابت ہیں، چاہے وہ ایک ہی صحابی سے مروی ہوں، ان پر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ خاص طور پہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جتنی بھی احادیث ہیں، چاہے وہ ایک صحابی نے بیان کی ہیں یا ایک سے زیادہ نے بیان کی ہیں، وہ ساری کی ساری ان پر عمل کرنا واجب ہے۔ اور دنیا کا اکثر نظام ظن پر ہی چلتا ہے۔ یہ جو اخبارات کی خبریں ہیں، یہ جو سوشل میڈیا پہ اطلاعات ہیں، یہ سب ظنی خبریں ہیں، کیونکہ ان میں جھوٹ کا اور فراڈ کا بھی احتمال ہو سکتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اللہ کا قرآن ایسا برحق ہے کہ اس میں کسی قسم کے ظن کا گمان نہیں۔ وما كان هذا القرآن، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے ان یفتری من دون اللہ، یہ کہ غیر اللہ کی طرف سے گھڑ لیا جائے، ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ وہ تصدیق ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہے، وتفصیل الکتاب، اور کتاب کی تفصیل ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، یہ جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، یا پھر لوگوں سے سنا کر یہ باتیں ایک کتاب میں جمع کرتی ہیں۔ فرمایا کہ اگر ایسی بات ہوتی تو یہ کلام پہلی کتابوں کی تصدیق کیسے کر سکتا؟ اب جب پہلی کتابوں کی یہ تصدیق کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے اور کسی انسان نے اس کو تصنیف نہیں کیا، ورنہ کسی بشر کا کلام پہلی کتابوں کی تصدیق کیسے کر سکتا ہے؟ اور فرمایا وہ تفصیل الکتاب، کتاب یہاں مکتوب کے معنی میں ہے، اور مکتوب یعنی مفروض،
وہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے اور فرض کی گئی ہے اس کی تفاصیل اس میں موجود ہیں اللہ کی طرف سے، اور اس کے رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ قل فاتوا بسورۃ مثلہ، کہہ دیجئے کہ لے آؤ ایک سورت اس جیسی، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو جسے تم بلا سکتے ہو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ فرمایا کہ تمہارا یہ الزام کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے یہ کتاب گھڑ لی ہے، اگر ایسا ہے تو تم سارے فصحا اور بلغاء اور شعراء اور ادباء اور زباندان اور لغوی اور دانشور عرب کے اکٹھے ہو جاؤ اور اس قرآن مجید جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ پہلے اللہ نے چیلنج کیا کہ اس کتاب جیسی ایک کتاب بنا کے لاؤ، پھر فرمایا کہ ایک صورت بنا کے لاؤ، لیکن کائنات کے لوگ سر ٹکرا کر لاچار ہو گئے، مگر اس قرآن جیسی کتاب بنانے میں ناکام رہے۔ لبید ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب کافر تھے تو یہ بہت بڑے شاعر اور بڑے ادیب تھے اور بڑے فصیح و بلیغ عربی زبان کے ماہر تھے۔ انہوں نے ایک نظم لکھی اور بیت اللہ شریف میں لٹکا دی، تو ایک مسلمان نے، ان دنوں سورۃ الکوثر تازہ نازل ہوئی تھی، اس نے سورۃ الکوثر لکھ کر ایک چمڑے کے ٹکڑے پر وہ وہاں پہ اس کے قصیدے کے ساتھ ہی لٹکا دی۔ اگلے دن جب لبید آئے بیت اللہ میں اور انہوں نے اس سورت کو پڑھا تو کہا کہ ما ھذا قول البشر، یہ تو انسان کا کلام ہی نہیں ہے، یہ کسی ما فوق الاسباب ہستی کا یہ کلام ہے۔ انہوں نے اپنی وہ نظم اتار لی اور سورۃ الکوثر کو پڑھنے کے بعد اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ابن المقفع کا ہے، کافروں نے ان کو یہ کہا کہ تم بڑے ادیب ہو، بڑے شاعر ہو، بڑے دانشور ہو، تمہیں ہم 1 سال کا وقت دیتے ہیں، اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت یا ایک کتاب لکھ کر ہمیں دو۔ اس نے کہا کہ مجھے وقت دو اور تمام ضروریات مہیا کرو، میں یہ کر دوں گا۔ جب 6 مہینے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں جی کتنا کام ہوا؟ تو کہنے لگا کہ ابھی تک میں ایک جملہ لکھنے میں بھی کامیاب نہیں ہوا، لکھ کر پھاڑ کر کاغذ پھینکتا رہا، لیکن ایک جملہ بھی قرآن مجید جیسا 6 مہینے میں نہ لکھ سکا۔ اور عاجز و ناکام ہو کر اس نے اعتراف کیا کہ یہ قرآن مجید انسانی کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا اس چیز کو جس کے علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی تک نہیں آئی ان کے پاس اس کی اصل حقیقت۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ،
بس دیکھیے کیسا ہوا انجام ظالموں کا. فرمایا کہ ان کے جھٹلانے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کے علوم کو حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، نہ اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی، نہ اس کی تفسیر جاننے کی کوشش کی، اور سمجھے بغیر ہی اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ یہ جھوٹ ہے. تو فرمایا کہ اسی طرح پہلی قوموں نے اللہ کی نازل کردہ کتابوں کو جھٹلایا اور ان کا انجام جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اللہ نے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 40 میں یہ فرمایا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا حَاصِبًا، ان میں سے بعض وہ تھے جن پر ہم نے پتھروں والی تیز ہوا بھیجی. یہ جس قوم پر یہ عذاب آیا یہ قوم عاد تھی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم. اور فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے بعض وہ تھے جن کو ایک زبردست چیخ نے آ کر پکڑ لیا جس سے ان کے دل بیٹھ گئے اور جگر پھٹ گئے اور وہ سارے کے سارے مر گئے. اس سے مراد صالح علیہ السلام کی قوم سمود ہے. اور فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، جیسے کہ قارون اور اس کا خزانہ اور اس طرح کے دیگر نافرمان لوگ. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جن کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم اور فرعون اور اس کے لشکری سارے کے سارے پانی میں غرق ہوئے. فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ ان پر کبھی ظلم نہیں کرنے والا، وہ تو اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے کہ اللہ کی کتابوں کو اور اللہ کے نبیوں کو جھٹلاتے تھے. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس کے ساتھ ایمان نہیں لاتے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب زیادہ جاننے والا ہے فسادیوں کو. فرمایا جن کی قسمت اچھی تھی، جنہوں نے صحیح نیت سے اور دل کے ارادے سے اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کو سنا اور اس سے متاثر ہوئے، وہ ایمان لے آئے اور اللہ کی جنتوں کے حقدار بن گئے. لیکن اکثریت ان کی اس کا انکار ہی کرتی رہی. وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں، فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تو کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا آمَنُوا، تم پر میرے عمل کی کوئی ذمہ داری نہیں. وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بری ہوں اس چیز سے جو کچھ تم کرتے ہو. فرمایا میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین. میرے اعمال کی تم پر کوئی ذمہ داری نہیں، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس کی مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ کرے گا کہ کون ٹھیک تھا اور کون غلط تھا. ترجمہ ایک بار پھر پڑھ لیجیے. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، اور نہیں پیروی کرتے ان کے اکثر مگر ایک گمان کی. إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، یقیناً گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ،
اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اس چیز کو جو وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اس چیز کو کرتے ہیں. وما كان هذا القرآن أن يفترى اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اسے گھڑ لیا جائے. من دون اللہ اللہ کے بغیر. ولكن تصديق الذي بين يديه بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں. وتفصیل الکتاب اور کتاب کی تفصیل ہے. لا ریب فیہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں. من رب العالمین یہ جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے. ام یقولون افترا کیا وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے. قل فاتوا بسورۃ مثلہ کہہ دیجئے پھر لے آؤ ایک صورت اس جیسی. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور اللہ کے سوا جنہیں تم بلا سکتے ہو بلا لو. ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے. بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه بلکہ انہوں نے جھٹلایا اس وجہ سے کہ انہوں نے نہیں احاطہ کیا اس کے علم کا. فلما يأتهم تأويله اور ابھی تک نہیں آئی ان کے پاس اس کی اصل حقیقت. كذلك كذب الذين من قبلهم اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين بس دیکھیے کیسا ہوا انجام ظالموں کا. منهم من يؤمن به اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں. ومنهم من لا يؤمن به اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس کے ساتھ ایمان نہیں لاتے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ اور آپ کا رب زیادہ جانتا ہے فسادیوں کو. وَإِن كَذَّبُوكَ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ تو کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. انتم بریئون مما اعمل تم پر کوئی ذمہ داری نہیں اس چیز کی جو میں کرتا ہوں. وأنا بريء مما تعملون اور میں بری الذمہ ہوں اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ.